الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء پر، اور رحمت ہی رحمتیں ہوں ہمارے ماں باپ پر، جنہوں نے ہمیں دین پر چلانے کی کوشش کی، جنہوں نے ہمیں سکھایا، نبیوں پر، اولیاء کرام پر، سب پر، جو کہ سارے ہی ہمارے حصہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک جہاز ڈوب رہا تھا، سوراخ ہو گیا اس کے اندر۔ جب ڈوب رہا تھا تو سب نے اپنے اپنے کوششیں شروع کر دی۔ کسی نے کیا کہتے ہیں سوراخ بند کرنا شروع کر دیا، کسی نے پانی نکالنا شروع کر دیا، کسی نے دعا کرنی شروع کر دی، لگے ہوئے، اور سارے ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ رولا اللہ کے سامنے سب نے ڈالا ہوا ہے۔ جہاز صحیح سلامت جب اترا ہے تو پھر ساری باتیں ہونی شروع کی۔ دیکھیا نا میں پردینج کر کے جس نے چادراں، وہ کہندا میں پانی کڈیا سی کہ نہیں کڈیا سی، کہندا میں سوراخ کپڑا تنیا سی کہ نہیں تنیا سی۔ وہ سارے کے سارے اپنی کاوشیں بیان کرنا شروع کر رہے۔ اب مجھے بتائیں نکالا کس نے تھا؟ نہیں، یہ کیسے بات ہوگی؟ سارے تو اپنے اپنے کہہ رہے ہیں، سارے تو اپنے اپنے کہہ رہے ہیں۔ یہی ہمارا ہے۔ باپ اپنا ٹھیکہ لے لیتا ہے، میں نے دیکھے بڑی تربیت بڑی سیکھی ہے، استاد کہتا ہے میں نے بہت اچھی کی ہے، ماں اپنا ٹھیکہ لے لیتی ہے، پیر کہتا ہے دیکھیں نیک صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ نکالا کس نے ہے؟ اللہ کریم نے۔ میرا کام بیان کرنا ہے، بچنا کس نے ہے؟ بچانا کس نے ہے؟ اس لیے جب اللہ کریم بچانا چاہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا، وگرنہ میری باتیں بے اثر بھی جا سکتی ہیں، اثر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بچانا اللہ کریم نہیں ہے۔ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ ہو گئی، پاکستان کے فائٹر چل پڑے، وہ مسیح صاحب مطلب کہ عیسائی بھی جا کر مار کر آ گیا بھائی۔ پیچھے سے چائنا کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی مدد کی ہے، پاکستان کہتا ہے ہم نے لڑے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں ایمانی جذبے سے لڑے کہ پاکستانی جذبے سے لڑے ہیں؟ ایمانی جذبے سے لڑے ہیں کہ پاکستانی جذبے سے لڑے ہیں؟ ایمانی جذبہ جب پیدا ہوتا ہے نا، وہاں دین کا فائدہ ہوتا ہے، اسے جہاد کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور آگے سے آگے نکلتے چلے گئے۔ ایمانی جذبہ جب یہ پاکستانی جذبہ ہوتا ہے نا، وہاں کچھ اور ہوتا ہے۔ ایمانی جذبہ غزے اڑا دو، آپ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، او فلسطین پر ظلم ہو گیا، وہ ایمانی جذبے سے لڑ رہے ہیں۔ ان کے بھی مولوی جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے کہ یہاں پر ہم نے، یہ دیوار گریا ہماری ہے، یہ یہودیوں کی ہے، دیوار گریا ہماری ہے، وہ اپنا رونا رو رہے ہیں۔ ان کا بھی ایمانی جذبہ ہے، صرف آپ کا نہیں ہے، ان کا بھی ایمانی جذبہ ہے۔ غزے کا غزہ اڑا دو سارے کا سارا۔ آپ یہاں پر دعائیں مانگ رہے ہیں، وہاں پر کام بھی ڈال دیا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک ہے، دونوں طرف سے لڑتے نا۔ اگر حضور کے مقابلے میں ابو جہل جیسے آ جاتے ہیں تو وہ بھی کہتا ہے گردن یہاں سے کاٹنا، ذرا اونچا لگوں، نیزے پر ٹنگا ہوا نا، ذرا اونچا لگوں، گردن میری اونچی نظر آنی چاہیے۔ اس کا اپنا جذبہ ہے کہ میری گردن بھی اونچی نظر آنی ہے، پتہ نہ لگے یار میں سردار ہوں۔ ہم سارے کے سارے ایمانی جذبے سے اگر لڑے تو کچھ اور ہو جائے۔ ایمانی جذبہ دنیا میں کام کیوں نہیں آ رہا؟ پاکستانی جذبہ، چلو پاکستانی جذبہ ہی یہاں پر لڑنے پر آ گیا، دو نمبری ختم کرنے پر کیوں نہیں آتا؟ کرپشن کرنے پر کیوں نہیں آتا؟ یہاں پر ہم اپنے ایمانی جذبے سے رسم و رواج ختم کرنے پر کیوں نہیں آتے؟ ہم مسلمان اکٹھے ہونے پر کیوں نہیں آتے؟ جماعتیں ایک ہونے پر کیوں نہیں آتی؟ ایمانی جذبہ۔ یہ مولویوں نے جنگ لڑی کہ فوج نے لڑی، جس کا کام تھا اسی کو ساجے، ہم نے تو دعائیں کرنی تھی نا، آئی لو پاکستان، آئی لو اسلام، میں اسلام کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی، کیونکہ میرا وطن ہے نا، تو وطن کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے، یہاں ہم آزاد رہتے ہیں۔ جتنا آزاد آپ پاکستان میں کہیں بھی نہیں، سعودی عرب میں نہیں ہے۔ جس قدر آزاد آپ پاکستان میں ہے سعودی عرب میں بھی نہیں ہے، آزادی نہیں ہے۔ یہاں بیان کر لیں، کھلا بیان کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں پر پابندی ہے، وہاں پر یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے نا، آتے دو ہٹے کٹے مشٹنڈے مولوی کو پکڑتے ہیں، مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ سعودی عرب نہیں بول سکتے، وہاں پر اجازت ہی نہیں ہے بیان کرنے کی۔ آپ کے یہاں پر ہے
ہم یہاں پر دیکھ لیں, وہ کہتے کہ بھئی انڈیا میں بڑی نفرت پائی جاتی ہے پاکستانیوں کے ساتھ. یہ نفرتیں خود پھیلائی جاتی ہیں بیٹے, نفرتیں خود پھیلائی جاتی ہیں. یہاں پر نفرت نہیں ہے. پی ٹی آئی کی نفرت کس کے ساتھ ہے؟ فوج کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ مسلم لیگ نون کے ساتھ. نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں, ایک دوسرے کو سمجھا نہیں جاتا. لڑ آپ ہی رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, اوے تو نواز شریف نے کی کیتا, وہ کہتا پی ٹی آئی نے کی کیتا. آپس میں لڑ رہے, کرنا کس نے تھا؟ فوج نے. جب جہاز نکل جاتا ہے تو سارے اپنا اپنا رولا ہوتے ہیں کہ میں نے کیا, میں نے کیا, میں نے کیا, اور وہاں پکار کس کو رہے ہوتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ, یا اللہ مدد فرما دے, یا اللہ بچا لے. وہاں پر میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں یا رسول اللہ مدد بھی نہیں کہتے, اللہ ماشاء اللہ, یا رسول اللہ مدد بھی نہیں کہتے. وہاں پر اللہ ہی یاد رہ جاتا ہے, ہر جگہ پر اللہ ہی یاد رہ جاتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یا رسول اللہ مدد صرف ایک وسیلہ ہے, مدد صرف اللہ کی. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ مدد ایک وظیفہ ہے. کیا ہے؟ ایک وظیفہ ہے, مدد صرف اللہ کی ہے. کیونکہ ہم کسی بھی حدیث کا انکار نہیں کرتے. پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی بھی احادیث کا انکار نہیں کرتے. اس لیے جب احادیث میں آ گیا آئینونی یا عباد اللہ الصالحین, کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو, جب کوئی نظر نہیں آ رہا, تو اس وقت جب نظر کوئی نہیں آ رہا تو ہمیں کہا کہ پکار لو. تو ہم نے کہا وظیفہ ہے. ہم نے حدیث کو نیچے گرنے نہیں دیا, اور انہیں الہ سمجھ کر پکارا بھی نہیں ہے. الہ سمجھ کر پکارا بھی نہیں ہے. کسی کو الہ سمجھ کر پکارنا شرک ہے, محبوب سمجھ کر پکارنا شرک نہیں ہے. کسی کو الہ سمجھ کر پکارنا شرک ہے. اللہ کے سوا کسی کو الہ سمجھ کر پکارنا شرک ہے. اللہ کی طرح کسی کی ذات اور صفات میں اللہ کی طرح وہی ذاتی صفاتی ماننا شرک ہے. جیسے ہمیں اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ تم لوگ نبی کو نور مانتے ہو, اللہ کا نور مانتے ہو. لم یلد ولم یولد, اللہ تعالیٰ نہ کوئی پیدا کیا, نہ اس سے کوئی جنا گیا بھائی, نہ وہ کسی کا باپ ہے. اس کے نور سے کوئی نہیں بنا, اس کی جنس سے کوئی نہیں ہے. اللہ کی جنس سے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, کیونکہ جنس باپ بیٹا, جنس ماں پتر, جنس ایک ہی جنس ہے نا. اللہ کی جنس کوئی نہیں ہے, اللہ کے نور سے بنا. اس کا مطلب اندر سے نکلا نہیں. جو اللہ کے اندر سے نکلا کہے مرتد. نور من نور اللہ, اللہ کے نور سے نور نہیں, ذاتی تجلی سے بنے. مطلب ہمارا لینا ہے کہ دوسروں کا؟ مطلب کس کا لینا ہے؟ جو جس نے کہا ہے کہ نور من نور اللہ کا مطلب کیا ہے, مطلب اسی کا لینا ہے, کسی اور کا تو نہیں لینا. جب آپ کسی سے پوچھیں کہ یار تمہارا اس سے مطلب کیا ہے, جب وہ مطلب بتائے گا تو آپ سمجھیں گے کہ اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنس سے نہیں ہے. کیونکہ ہم بھی مانتے ہیں قرآن پاک کو, لم یلد ولم یولد. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور سے نہیں ہے, ذاتی تجلی سے بنے. آپ کہیں گے کیوں؟ دیکھیں حضور کی حدیث نہیں ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیچڑ اور گارے میں تھے, اس وقت بھی میں نبی تھا. کیسے تھے بھائی؟ اس بشری تقاضے میں آ چکے تھے وجود میں. کیا عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے؟ اگر عالم ارواح کی بات ہو رہی ہو بیٹے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب باب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا, پھر ان پر اپنے دستے قدرت پھیرا, تو ساری کی ساری روحیں نکل آئیں. جو قیامت تک آنی تھی ان کے اندر سے ساری کی ساری نکل آئی بنانے کے بعد. کب ہوئی؟ بنانے کے بعد. اور جب انہوں نے دیکھا ایک چمک رہا ہے, کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا داؤد. اس کا نام ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. کہا بڑا چمکدار ہے. کتنی عمر ہے اس کی؟ کہا اس کی عمر 60 سال ہوگی. عمر بھی بتا دی. کہا اتنی تھوڑی, میری کتنی ہے؟ 1000 سال. 40 سال اس کو میرے دے دو. کیا قبول؟ 40 سال اس کو دے دیتے. وہاں پر بھی عالم ارواح کی جو باتیں ہیں اس میں بھی یہ بات آ جاتی, اس میں بھی یہ بات آ جاتی. جیسے حضور نے ایک حدیث آتی, بخاری شریف میں میرے خیال سے حدیث پاک ہے, کہ عالم ارواح میں مقابلہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا سے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے عرض کی, بابا جی آپ نے غلطی کر لی. ان کے آپس کی بات ہم نہیں کہہ سکتے. آپ نے یہ کیا آپ کو دستے قدرت سے بنایا, اللہ کے پہلے خلیفہ آپ, اس کے بعد بھی آپ دنیا پر کیا کیا آپ نے؟
تو باب آدم علیہ السلام و تحیت و ثنا نے فرمایا بیٹے جب تورات تجھ پر نازل ہوئی تھی اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ یہ جو دنیا بنانی اور یہ جو معاملہ ہونا ہے ہم نے پہلے ہی پتہ نہیں 1000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ ان کے معاملہ ایسے ہی ہوگا. تو جو اللہ نے پہلے کر دیا تھا تو اس میں مجھ پر تان کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا یہ مناظرہ حضرت بابا آدم نے جیت لیا تھا. انہوں نے یہ مناظرہ جیت لیا تھا. آپ کی تقدیر میں بھی جو ہونا ہے لکھا جا چکا ہے. رولا نہ ڈالیے گا, جو ہونا ہے لکھا جا چکا ہے. کہیں آپ پھر کہیں کہ تبدیل کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں, یہ بھی آپ کی مرضی ہے, کرنا چاہیں کیا نہ کرنا چاہیں, یہ بھی لکھا جا چکا. کئی ہوش میں آتے ہیں کہتے ہیں باڑ میں جائے معاملات ہمارے. ہم نے تقدیر پر ایمان لانے کے بعد, پہلے میں کہنے لگا باڑ میں جائے تقدیر پر, میں نے کہا نہیں یہ غلط کہنے لگا. باڑ میں جائے معاملات ہمارے, جو تقدیر ہے اس پر ایمان لانے کے بعد اب اللہ سامنے اور میں سامنے ہوں, بس کوئی تیسرا نہیں ہے. میں تقدیر پر ایمان لانے کے بعد کون ہے؟ اللہ سامنے ہے اور میں سامنے ہوں. میرا کام ہے کوشش کرنا بس. باقی معاملات کس کے؟ اللہ کے. وہ جو چاہے کرے. بیٹی کا رشتہ ڈھونڈتے رہتے ہیں, نہیں ملتا, کبھی جا کر مل جاتا ہے, کبھی نہیں ملتا, لمبی عمر ہو جاتی ہے. مرضی اللہ کی. سہنا کس نے ہے؟ آپ نے. برداشت کس کرنے کا؟ نا آپ نے, کیونکہ سارے کام آپ کے ہیں. میں اعظم بھائی کے گھر میں گیا تو ان کا بیٹا ذہن تھا, وہ ٹانگ جو تھی نا اس کے ٹیشو سے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے تو وہ بندھا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کیا ہوا؟ کہتا وہ گر پڑا تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں کہا اچھا, میں کہا چلتے پھرتے اچھے ہو کہ لیٹے؟ کہتے نہیں چلتا پھرتا انسان اچھا. میں کہا ٹھیک ہے. میں کہا یار میں تکلیف کی نا اپنی بڑی مثالیں دے سکتا ہوں تمہیں کہ مجھے یہ تکلیف آئی, مجھے یہ تکلیف آئی, مجھے یہ تکلیف آئی, لیکن مزہ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنی مثال دے کر بتاؤں کہ تکلیف آئی یہ ہوا. مزیداری بات یہ ہے کہ جس تکلیف میں تم ہو ایسے تم اپنی تکلیف کو انجوائے کرو کہ میں تمہاری مثال دوں اس نے تکلیف میں ایسے کام کیا. تو کل سمجھ آئے گی نہیں آئی؟ بے ہر ایک کو پریشانی کوئی ہوگی نا تو انجوائے کرے. اس کو دل پر کیوں لگاتا ہے؟ انجوائے کرے. بیماری آ جائے انجوائے کرے, کچھ بھی آ جائے انجوائے تو کرے نا. کیونکہ انجوائے کا میں ایک موٹا سا مفہوم بتا دیتا ہوں. اب کبھی بیماری آئے یا کچھ بھی ہو جائے بھائی نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے. انجوائے کریں. کیا ہو گیا؟ درد ہے, تکلیف ہے, آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے شروع ہو جائے پھر بھی انجوائے کریں. یہ میں لفظ آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ کبھی زندگی میں کام آئیں گے. یہ لفظ بھی جو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ایمان بن جاتے ہیں, عقیدہ بن جاتے ہیں. جب کبھی آفت یا پریشانی آتی ہے نا, کبھی بات یاد آ جاتی ہے انجوائے کرنے. چلو آپ کو تو میں نے کہہ دیا, میں بھی انجوائے کر کے دکھاؤں گا, میں بھی انجوائے کر کے دکھاؤں گا. جیسے پچھلی دفعہ جب ہم حج پہ جانے لگا تھا, آپ کو یاد ہے میں نے کالر باندھا تھا, اور کالر میں وہ کہتے تھے کہ بھائی ہو سکتا تمہارا آپریشن ہوتا لیکن بچ گئے ہو تم. ٹھیک ہے, تکلیف بہت شدید تھی. لیکن جب مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ مجھے سہنی پڑنی ہے نا, پہلے میرا ارادہ بنا ہاتھ چھوڑ دوں. لیکن جب میں نے دیکھا سارے دوستوں نے یار میرے ساتھ جانے کا ارادہ کیا ہے تو تکلیف میں ان کا مزہ کرکرا ہو گیا تو کیا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی کہ میرے اندر سے نکلا کہ جذبہ زیادہ ہے تکلیف کم ہے. جذبہ زیادہ ہے تکلیف کم ہے, جائیں گے ضرور. اور جیسے ہی ہم نے سفر شروع کیا یقین مانے واپس آنے تک تکلیف محسوس بھی نہیں ہوئی بلکہ ٹھیک ہو گئی. لیکن اس کے باوجود میں رب کے سامنے, جب رب کے سامنے ہو جاؤں, انجوائے کرنے کی بات ہی کر رہے نا, جب رب کے سامنے طواف کر رہا ہوتا تھا نا تو عرض کرتا جاتا تھا یا اللہ بڑی تکلیف ہے, یا اللہ بڑی تکلیف ہے. حالانکہ تکلیف وہ نہیں تھی جو شدت پہلے تھی, تکلیف نہیں تھی. لیکن میں اپنے رب کے سامنے نا چھوٹا بن کے, یہ بچہ نہیں روتا, چھوٹا بن کے کہ میں نے یہ چھوٹا رہنا چاہیے, اس کے سامنے بڑا نہیں بننا. انجوائے اپنے سامنے دوسرے ساتھ کرے نا, کہ کسی کو تکلیف ہماری وجہ سے نہ ہو, لیکن وہ اپنے رب کے ساتھ دوسرا ہے, اس سے جو چاہیے مانگنا چاہیے. چھوٹی سے چھوٹی پریشانی بھی اس کے سامنے ہی رکھنی ہے نا. اس لیے تکلیف کہا یا اللہ بڑی تکلیف ہے. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے, کہا یا مولوی سردار صاحب کو بلا کر لاؤ. مولوی سردار صاحب آئے, آپ نے کہا کیسے ہو؟ صحیح بہت تکلیف ہے, بہت پریشانی ہے, بیماری ہے. آپ نے ان کا چہرہ دیکھا, فرمانے لگے بیماری تیری دو آنے ہوئے, رولا تو 12 آنے دا پایا, کی مطلب ہے تیرا؟ تبلیغ نہیں کر رہی؟ وہ سیدھے ہی ہو گئے, سیٹ ہو گئے کہ 2 آنے تکلیف نو میں 12 آنے, کیونکہ وہ نا پڑھ لیتے تھے زندگی کو, وہ نا کچھ پڑھ لیتے تھے. ان کی نظریں کام کرتی تھا, جیسے ہوتا نا اسی کے الٹرا ساؤنڈ کر لینے ہیں, ٹھیک ہے نا,
تو وہ نہ پڑھ لیتے تھے, تجزیہ کر لیتے, ایکس رے کر لیتے کہ بیماری تمہاری چھوٹی ہے, رولا زیادہ ڈالا ہوتا ہے. بعض اوقات ہماری تکلیف کم ہوتی ہے, رولا زیادہ ہوتا ہے ہمارا, ہم رولا زیادہ ڈال ہوتے ہیں, بہت تکلیف ہے, بہت تکلیف ہے. قرآن نے فرما دیا ہوا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہم نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینی ہی نہیں ہے, دیتے ہی نہیں ہے. اب جتنا مرضی آپ رولا ڈال لیں, مجھے بہت تکلیف ہے, میرے یہ مسائل ہے, یہ مسائل ہے, یہ مسائل ہے, یہ مسائل ہے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے ہم مسائل کا حل شریعت کے مطابق نہیں کرتے, بلکہ اپنے رسم و رواجی کر رہتے, پھنسے رہتے ہیں. جیسے میں اکثر کئی دفعہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے اس معاشرے کا زور توڑنے کے لیے, ہم نہیں توڑتے. لیکن جب بندہ اپنی بنیاد کو ڈھونڈتا ہے نا کہ میری بنیاد کیا ہے, میں بے بنیاد نہیں ہوں, میری بنیاد اللہ کی ذات ہے, میری بنیاد قرآن ہے, میری بنیاد حدیث ہے. جب وہ اپنی بنیاد کو ڈھونڈ کر کام کرتا ہے پھر معرفت کے مقام پر آتا ہے. جب تک مجھے اپنی بنیاد کے نہیں معلوم میں کون ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ اکثر نہیں سمجھایا کرتے, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے نا کہ ایک بکری کا بچہ دیکھا, وہ شیروں کے ساتھ پلا ہوا تھا, شیر جو تھا, شیر کا بچہ بکریوں کے ساتھ پلا ہوا تھا. تو ایک شیر نے دیکھا بچہ ساڈا تے بکریاں چ پلیا, انہیں نے آواز لگائی, انہوں نے کہا تو بکری نہیں ہے, تو شیر ہے. اور اس کے سامنے پنجہ مارا, بکری ماری, کھا گیا. کہتا ہمارا کام یہ ہے, تو کیا کرنے لگا ہوا ہے. اس کو پہچان کروا دی کہ ہماری اوقات کیا ہے, ہماری شان کیا ہے, ہم کرنے والے کون ہیں. آپ کون ہیں؟ بکری کے شیر. آپ بکری اس وقت ہیں جب اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے, اور شیر اس وقت ہے جب اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے. تو شیر بندہ تبھی لگتا ہے نا بیٹے جب تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہو, ورنہ تو وہ بکری ہے. کیونکہ ہم اترا نہیں سکتے, فخر نہیں کر سکتے, غرور نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دے دے, چاہے تو لے لے, اس کی مرضی چلتی ہے. اس کائنات میں اس کی مرضی چلتی ہے, ایک لمحے میں ایسے کر دے, ایک لمحے میں ایسے کر دے. اس لیے نیگیٹو اور پازیٹو دونوں بولنے چاہیے. لیکن میں ابھی بیان کر رہا ہوں جذبے کے ساتھ, کل میرا گلا خراب ہوئی, ٹھیک ہے, مجھے فالج کا اٹیک ہو جائے, ٹھیک ہے, مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے, میرے اندر وہ چیز تو نہیں پیدا رہے گی, کیونکہ وہ چیز ختم ہو جائے گی, پوٹینشیل نہیں رہے گا. لیکن جب تک ہے رولا تو ڈال کے رکھے نا, وہ جب ہوگا پھر دیکھ لیں گے, کیونکہ ہر حالت کا معاملہ اور مزہ انجوائے اس حالت میں کریں گے جا کر. جب میں خود ہی دوسروں کو سمجھا رہا ہوں کہ انجوائے کریں, تو انجوائے کرنا چاہیے نا, یہ تو نہیں ہے کہ انجوائے ہی نہ کریں. جس مرضی معاملے میں پھنسے ہوئے ہو, میں نے اپنے آپ کو بہتری بنانا ہے, کیونکہ آپ شیر ہیں. تو پہلی بات پہ پھر آتا ہوں, وہ کشتی ڈول رہی ہے, سب نے جب کام کیا, پار لگایا, پکار کر اللہ کو, اور بعد میں کہنے لگے میں نے کیا. آپ مجھ دیکھیں مثال کے طور پر, میں نے آگے بتایا کرتا ہوں کہ میں ایک جگہ پر کھڑا تھا, سینٹر میں کھڑا تھا, دو بندے آپس میں لڑ رہے, ایک چپ کر گیا, ایک بولتا چلا گیا. چپ کر گیا, میں نے کہا چپ کر گیا, کیا میں اندر کتے وانگو پونکتا پیا. دوسرے سے میں نے پوچھا, میں کہا ہاں بھائی کی صورت ہے, کہتا بولتی بند کر آتی ہے. ہارا کون؟ انہوں اپنے تو بھی لے لینا, یاد رکھنا. انڈیا اپنا رولا ڈال رہا ہے, پاکستان اپنا رولا ڈال رہا ہے, ہارا کون؟ ادھر علیحدہ ہے, ادھر علیحدہ ہے. ہر کوئی اپنی وہ کیا کہتے ہیں اشتہار چلا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. وہ جیت کا کہتے ہیں ہمارا مرا ہی کوئی نہیں ہے, ہمارا مرا ہی کوئی نہیں ہے, کوئی گرا ہی نہیں ہے, فلانا نہیں ہے, ٹینگرا نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہم نے کر لیا. وہ رولے اپنی جگہ پر رہے, یہ اپنی جگہ پر رہے. اچھا چائنا نے مدد کی کہ پاکستان اکیلا لڑ پڑا اللہ کی نصرت لے کر؟ کس نے مدد کی؟ بولو تو صحیح ہے. یہ بیٹے جب میں نے آگے نا کٹھے چلتے ہیں نا تو پورا تجزیہ کرنا پڑتا ہے. پیچھے سے چائنا نے بھی سپورٹ کی, اس نے کہا پاکستان کو ہاتھ لگایا تو مجھے ہاتھ لگایا, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. چلو میں الٹا ورڈ پھر کہنا, اللہ تعالیٰ نال کھڑا ہوئے تو اسی بہادر نہیں. چلو ہوں تسی آپ ہی دسو, تسی اللہ نال کھڑے ہو یا اللہ تعالیٰ نال کھڑا ہے کہ نہیں؟ وہ ڈر پھوکو, اگر اللہ تعالیٰ نال کھڑا ہوئے تسی پہلوان ہو, میری جگہ سے تسی بول دے ہو آ کے اللہ تعالیٰ نال کھڑا ہوئے تو تسی ڈر پھوک آدمی ہو, داڑھی رکھو تو ڈر دے ہو, نمازاں پڑھن تو ڈر دے ہو, لوگ کی کہن گے. موبائل چنگا پر ہاتھ چ رکھو گے اپنی وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹس واسطے,
کہ میرا سٹیٹس ہے، ڈر پھوک لوگ ہیں، اپنی اوقات سے بھی بعض اوقات باہر نکل جاتے ہیں، لیکن اوقات تو اللہ کے ساتھ ہی بننی ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں بننی۔ جس نے اپنی اوقات کسی اور کے ساتھ بنانے کی کوشش کی مارا گیا۔ اوقات اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہے، رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے میں۔ قرآن فرماتا ہے نا، قرآن فرماتا ہے کہ کل قیامت والے دن جن جن کے آپس میں کینے بغض ہوں گے نا، ہم صاف کر کے نا تو جنت میں بھیج دیں گے۔ جنت میں نا یہ جیسے ابھی باتیں ہو رہی نا، ہم نے بڑیاں گلاں کرنی، بڑیاں گلاں سمجھ، لیکن یہاں پر ایسے سے کام کریں کہ آپ کہانیاں بنا کر لکھ کر جائیں، داستانیں بنا کر لکھ کر جائیں، اور وہ داستانوں کے ذریعے سے دین ابھرتا نظر آئے، آپ کے اندر کی توجہ سے دوسروں کے اندر کے سینے میں فیضان ملتا نظر آئے، آپ اکیلے نظر نہ آئے۔ مجھے ایک دوست نے کہا، کہتا دوست بنایا کرو یار، کوئی جج بھائی، کوئی ڈی ایس پی، کوئی ایس ایچ او، کو فلانا، کو ٹنگرا۔ میں کیوں؟ کہتا مدد کرتے ہیں، کسی وقت ضرورت پڑ جاتی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا یقین مان، خدا کی قسم آج تک جب بھی مدد کی ضرورت پڑی ہے نا، اللہ نے کوئی بھیجا ہے، کام ہو گیا چلا گیا، میں نہیں بناتا، خود بخود ہی ہو جاتا ہے بیٹے، آتی ہے مدد، کام ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ میں نے سیکھ لیا ہوا ہے کہ پیچھے رب کریم کی ذات موجود ہو تو کام ہو جاتے ہیں، باہر یا رسول اللہ مدد پکارو یا نہ پکارو، مسئلہ کوئی نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف ایک وظیفہ ہے، بس حدیث کی وجہ سے وظیفہ ہے، اور کوئی ان کو الہ سمجھ کر پکارتا ہی نہیں۔ وہ کہنا قرآن میں پکار کو منع کیا گیا ہے، وہ پکار وہ ہے جس میں کسی کو الہ سمجھ کر پکارا جائے۔ وَمَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ کسی کو الہ سمجھ کر پکارا جائے۔ ہم کسی کو الہ سمجھتے نہیں ہیں، کوئی الہ ہے ہی نہیں، معبود برحق ایک ہی ہے، اللہ۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کریم ارحم الراحمین ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ لیکن آپ اس کی شرح نہیں کر سکتے، اس ایک جملے کی شرح نہیں کر سکتے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ اس کی شرح کر ہی نہیں سکتے۔ کیسے بیٹے؟ آپ کیسے بتا سکتے تمام جہانوں کے لیے رحمت کیسے ہے؟ آپ عالم دنیا میں آپ کے لیے رحمت کیسے ہے؟ چلو میں بیان کر دیتا ہوں۔ جب ہم حضور کی سنت پر چلتے ہیں تو رحمت میں رہتے ہیں، اور جب ہم حضور کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں تو لعنت میں رہتے ہیں۔ رحمت کا مطلب ہے اللہ کے قریب ہونا، رحمتوں میں ہونا، اور لعنت کا مطلب ہے اللہ سے دور ہونا۔ جو نبی سے دور ہے وہ اللہ سے دور ہے، جو نبی کریم کی سنت پر نہیں وہ لعنت میں ہے، اور جو سنت پر ہے وہ رحمت میں ہے۔ یار دو حرفی گلاں نے، یا بندہ ادھر ہے یا بندہ ادھر ہے، دو حرفی گلاں نے، لمبی چوڑی کہانی نہیں ہوندی کہ لمبی چوڑی کہانی کی باتیں ہو، دو حرفی باتیں ہیں۔ جو آپ کا دوست نہیں پھر دشمن ہوئے گا، جو آپ کا دوست نہیں وہ دشمن ہوگا۔ جیسے کہتے جو خیال میرا خیال میرا ہم خیال نہیں، مجھے چلانے والا نہیں، میرا دشمن ہے، اندر کا شیطان ہے، جو مجھے راستہ دیکھنے نہیں دیتا، چلنے نہیں دیتا، وہ میرا دشمن ہے۔ جو دوست مجھے راستے پر چلائے نا وہ میرا دشمن ہے، جو مجھے دنیا میں گھیر گھار کر لے کر جائے میرا دشمن ہے، جو مجھے آخرت کے راستے پر چلائے وہ میرا سجن ہے۔ اپنوں کی پہچان تو ایسے ہی ہوتی ہے نا، آپ مجھ سے تعلق رکھے گا جدو کم پائیے گا، جدو کم پائیے گا۔ اور اکثر اوقات ہمیں ختم کے لیے رکھا جاتا ہے یا جنازے کے لیے رکھا جاتا ہے، ویسے داخلہ نہیں ملتا، ویسے داخلہ نہیں ملتا۔ دو چیزیں ہی ہوتی ہیں، وہ ختم اتم تو محفل مفل تب، یا پھر جنازہ ہو جائے تو آ جائے جی، نیک آدمی نے اتنے بلانا چاہیے نا، باقی جگہ تو ذرا دھیان نہ برکت کے لیے ہمیں رکھ دیا جاتا ہے، ورنہ اندروں کھڑ دیتا جاتا ہے۔ میں سچ بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، میں ختموں کے لیے رکھا جاتا ہے، جنازے کے لیے مولوی صاحب نے بلا لو، اور اگر نہ جایا جائے کسی وقت تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نہیں محبت کرتے میری ماں کا جنازہ سے تسی آئے کیوں نہیں؟ میں نہیں تھا محبت کرتا، تسی میرے رستے سے چلتے نہیں، مجھے غصہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں نہیں کر سکتا یار، تسی کر سکتے ہو۔ وہ بھی جنازہ پڑھنا کوئی لازم تو نہیں تھا، فرض کفایہ تھا، یا نہیں پڑھا تو پھر کیا ہو گیا؟ لیکن اس پر لڑائیاں ہیں، اس پر لڑائیاں ہیں۔ جیسے دو چیزوں پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں نا، تمہاری خوشی تو نہیں آیا، تمہاری غمی تو نہیں آیا، اسی طرح چل چھڑ دے، اسی پر ہی لڑتے رہتے ہیں آپ۔ خوشی میں نہیں آیا تو غم میں نہیں آیا، اسی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ نہ آئے، میں نے ایک اصول رکھا ہوا ہے، میں نے کسی کو بلایا وہ نہیں آیا، کوئی گلہ شکوہ نہیں، اس نے مجھے بلایا میں نہیں گیا تو کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ لڑائی اس بات پہ کرنی نہیں ہے کہ میں نہیں آیا تو نہیں آیا، وہ یہ بات بھی نہیں کر رہی، اسے پوچھنا بھی نہیں ہے کیوں نہیں آیا۔
فرض کرو ہم ایک محفل رکھتے کوئی نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاں وہ آنے والا ہو روٹین کے ساتھ تو پھر پوچھ لیتا ہوں ہاں بھائی خیر آئے نہیں تھے, ادروائز نہیں آتا کوئی بات نہیں. یا جمعے میں ٹھیک ہے جو محبت کرنے والے آتے ہیں تو وہ نظر نہ آئے نا, اول تو مجھے نظر نہیں آتا کڑکڑا آیا ہے, ٹھیک ہے جب پتہ لگ جاتا نا میں کہ یار تو میرے خیال آیا نہیں سا, وہ صرف پوچھنا اس لیے ہوتا ہے کہ یار تو نظر نہیں آیا, پریشانی تو نہیں. میں ایک اور مثال دیتا ہوں, اگر میں کسی کو پوچھتا ہوں نا ہاں بھائی کتنے بچے ہیں تیرے, کیا کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا میں نے اس سے کام لینا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے یار میں کام اگر آ سکتا ہوتا ضرور آؤں گا. پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے ان سے کام لینا, پر پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی وقت اس کے کام آ سکتا ہوں تو کیسے آنا ہے, کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے, اس لیے پوچھتا ہوں. ادروائز میں نے آگے بتایا کہ ہمارے پیچھے اللہ کی ذات گرنا ہی نہیں دیتی, یقین مانے گرنا ہی نہیں دیتی, سنبھال کر رکھتی ہے, کیونکہ اس کی ذات, اس کی محبت, میں کہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں نہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جیسے وہ ایک واقعہ نہیں آتا, ایک عورت تہجد پڑھ رہی تھی تو اس کا مالک نے دیکھا کہ تہجد پڑھ رہی تو وہ دعا کرنے لگے, یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ ہے جو تو مجھ سے کرتا ہے. اس کے مالک نے پوچھا تیرے نہ رب کس طرح محبت کرتا ہے, کہتا میرے نہ محبت کرتا ہے تو میں اتنے نماز پڑھ دی بھی ہے, تیرے نہ کرتا تو پڑھتا. ان کا سمجھ جاؤ, جنہ محبت کرتا ہے انہوں کمے لائی رکھتا ہے, انہوں وقت ضائع نہیں ہونے دینا. جنہ محبت نہیں کرتا انہوں کمے لائی رکھتا ہے, ادھر ہی لگا رہتا ہے. تو دو عرفی باتیں, کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہوتی کہ انسان کہے کہ یار بہت بڑی بات ہے, کوئی بڑی باتیں نہیں, یا بندہ ادھر ہے یا بندہ ادھر ہے. وہ جیسے اوکے کہتے ہیں, تھوڑا سا ویسے سیکھ لیتے ہیں. روزانہ پیشاب بہانا کرتے ہو, پیشاب بہانا کرتے ہو, جس کا مطلب ہے ہر ایک کو کوئی ضرورت ہے پیشاب بہانے کی. جب پیشاب بہانا کرتے ہو اور یہ دونوں سوراخ صاف کرتے ہو نا, دھوتے ہو, کیوں دھوتے ہو؟ اس لیے دھوتے ہیں کپڑے پاک نہ ہو, جسم نہ پاک نہ ہو, نماز پڑھنی ہے. وہ نہیں ہم نے کہ وہ کہتا ہے ایسے زپ کھولی پیشاب کیا, ایسے کر کے انڈرویئر اوپر کیا زپ بند کر لی. نہ نماز پڑھنی ہے نہ کچھ اور کرنا ہے, نہ پیشاب کے قطروں کا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو زپ اینڈ کر کے بند کر لیتے ہیں, جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا, ایسے دیکھا دو قبروں کا, ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. پوچھا کس وجہ سے, کہا ایک پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا غیبت کرتا تھا, چگلیاں لگاتا, اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. یہ جو ایسے ایسے کرنے والے ہوتے ہیں ان کو عذاب ہوگا, لیکن لینا دینا کوئی نہیں نا. وہ کہے مولوی جا اپنی کام کر, تو ٹھیک ہے. پھر واپس آتا ہوں, ہمیں پیشاب بہانا کرتے ہو, اور جو پیشاب بہانا کرنے کے بعد آپ اگلا سوراخ دھوتے ہو, صاف کرتے ہو, اور پچھلا صاف کرتے ہو, اس کو کہتے ہیں استنجا کرنا. وہ موٹا پہلے سمجھاتا, کرتے ہو اگلا سوراخ پچھلا سوراخ, باقی کا مطلب استنجا. دوسرا لفظ ہوتا ہے استبرا. استبرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ قطرہ آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر پیشاب کا قطرہ آتا ہے تو اسے خشک کرنا ہے, جب تک خشک نہ ہو وضو نہیں کرنا. جب معلوم ہو جائے کہ اب ٹھیک ہے کوئی قطرہ لگ نہیں رہا تب کرنا ہے. کل گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں اپالے ہونے نا. ہاں بھائی بیت اللہ میں جاتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیتے ہو, کبھی دعا یاد کی ہے کہ نہیں؟ جب باہر نکلتے ہو تو غفرانہ کا پڑھ لیتے ہو, الحمدللہ الذی اذھب عنی الذی فانی پڑھ لیتے ہو, ویری گریٹ, بہت اچھے ہو. اچھا پاؤں کون سا رکھتے ہو, دائیں رکھتے ہو بایاں رکھتے ہو؟ گندی جگہ پر ہمیشہ بایاں رکھا جاتا ہے, اور باہر نکلتے وقت دایاں رکھا جاتا ہے. رکھتے ہو کہ توجہ نہیں؟ اچھا چلو ایک اور درجہ, ٹوپی پہن کر جاتے ہو کہ بغیر ٹوپی کے چلے جاتے ہو؟ چلو بیٹے ویسے صرف یہ ایک ایکشن دے رہا ہوں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ. وہ کہتے ہیں سواد کتنا زیادہ لینا چاہیے, درجہ کتنا زیادہ لینا چاہیے, کہڑے کام کر سکتے ہو, ورنہ اصل مقصد صرف اور صرف پچھلا اور اگلا سوراخ صاف کرنا. کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو, بیٹھ کر کرتے ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن پیشاب کا قطرہ صاف ہونا چاہیے. اصل مقصد کیا ہے؟ پیشاب کا قطرہ صاف ہونا. کموڈ پر بیٹھ کر کرتے ہو, سیٹ پر بیٹھ کے کرتے ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, جیسے مرضی کرو. لیکن یہ ایک اور بات, جو گند ڈالتے ہو وہ کیا کہتے ہیں بہا کر جاتے ہو کہ چھوڑ کر آ جاتے ہو دوسرے کے لیے؟ یعنی جناب سے سامان رکھ کے آئے ہیں اور روڑ کے آئے ہیں کہ چھٹ کے آئے دوسرے واسطے. اگر تو گندا آدمی ہے تو چھوڑ کے آتا دوسروں کے لیے, اگر اچھا آدمی ہے تو بہا کر آتا ہے تاکہ تیری غلطی کسی کو پتہ نہ چلے کیا نکال کر آیا.
جوتی اندر جانے والی اور رکھتا ہے کہ ایک جیسی رکھتے ہو کہ اندر کے قطرے باہر آ جائیں؟ کیا تیرا یقین ہے کہ اگر تو صفائی کرے ٹیشو کے ساتھ، پرانے کپڑے کے ساتھ، پرانی روئی کے ساتھ، کیونکہ کسی بھی صفا کر سکتے ہیں، وہ اگلا پچھلا سوراخ تو صاف کر لے، نماز پڑھ لے گا کہ تجھے شک رہے گا صاف نہیں ہوا، پانی سے دھونا چاہیے تھا. شک نہیں کرنا کیونکہ یہ بھی صفائی ہے، یہ بھی صفائی ہے. اگر اگلا سوراخ جو ہے وہاں پر رکھا، کپڑا پھینک دیا، پیچھے رکھا پھینک دیا، صاف کر لیا تو ہو گیا، کوئی نشان نہیں ہے، نماز پڑھ لے کچھ نہیں ہوتا، شک میں نہیں پڑھنا. وٹا وانی جسے کہتے ہیں، اگر پانی سے دھو لے تو زیادہ بہتر ہے، تو فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ میں نے باتیں آپ کو اس لیے بتائیں کہ ہم لوگ کچھ کام نہیں کرتے. پھر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں فٹ پاتھوں پر ہی پیشاب کر دیتے ہیں. وہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جتنے مرضی چوکے انج کر کے نالا کتا کر لیتا، انہوں نے کوئی مثال نہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کتے کی طرح ایسے کر کے کیا تو کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں مرضی دیکھا دیکھتا میں کہ دیکھنا باہر میں جائے. حضور دور تک جاتے تھے کوئی دیکھے نا، یہاں پر کھڑے کھڑے باتیں بھی کر رہے ہیں، پیشاب بھی کر رہے ہیں. نونسنس یار، کیسے لوگ ہیں شریعت سے دور اور پھر کہتے ہیں ہم پر شرع کا اثر ہو. نہیں ہونا. یہاں پر اللہ کے ساتھ ہیں یا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں، تیسرا رستہ کوئی نہیں ہے، دنیا داری والا رستہ بیٹے کوئی نہیں ہے. آپ تعلقات کس لیے بناتے ہیں یہ بہت اہم ہے، کس کی صحبت میں رہتے ہیں یہ بہت اہم ہے، کس کو مانتے ہیں یہ بہت اہم ہے. اب بریلوی کیوں ہے، دیوبندی کیوں ہے، اہل حدیث کیوں ہے، جاننا بہت اہم ہے. کون ہے آپ لوگ، کیوں کسی فرقے میں رہتے ہیں، جاننا بہت اہم ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ہم اللہ کو ہی ماننے والے ہیں، ڈرتے ڈرتے کوئی نہیں. جس دن ڈرنے لگ پڑے نا تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل سے نیچے گر جائیں گے. گرنا نہیں چاہتے، اس لیے ڈرتے ڈرتے نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کہا تو پھر نہ ڈرنا. ہم بھی کچھ کہہ دیں نا تو اللہ قبول کر لیتا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے کچھ نہ کہا جائے. پیچھے میں نے کہا تھا کہ 1:30 بجے تک جمعہ، آدھا گھنٹے میں کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کریں گے. لمبی چھوڑی بات ہی ختم کر دیتے ہیں، بس 1:30 بجے تک ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں آگے لے کے آؤں، جان بوجھ کر لے کے آؤں تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آگے سے بھی 1:30 بجے تک، ٹھیک ہے نا جی. آدھا گھنٹہ بہت ہے. آدھے گھنٹے میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا سمجھایا ہے تو پورے گھنٹے میں بھی سمجھ نہیں آئے. اگر میرے لفظوں کو آپ نے ضائع کر دیا تو کوئی بات نہیں ہے. لوگ قرآن بھی نہیں پڑھتے، قرآن کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کو بھی ختموں کے لیے رکھا ہوا ہے، کیا فرق پڑتا ہے. السلام علیکم.